میں ہم گفتگو کریں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کامل ایمان والوں کی ایک بات ارشاد فرمائی کہ رحماء بینہم، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ چاہے ہمسائے ہوں، وہ علاقے والے ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ غیر رشتہ دار ہوں، وہ دور کے ہوں، وہ نزدیک کے ہوں مسلمان، تو آپس میں بڑا ہی رحم کا رشتہ، بڑا ہی پیار کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک آتش پرست آتا اور کپڑے سلواتا اور کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا۔ آپ ہر بار اس کا وہ سکہ لیتے اور رکھ لیتے۔ ایک بار آپ کسی وجہ سے دکان پہ نہیں تھے، تو جو شاگرد ہے اس کے پاس وہ آگ کی پوجا کرنے والا آیا، کپڑے لیے اور وہ کھوٹا سکہ اس کو دے دیا۔ لیکن اب یہ شاگرد تھا، اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے اس کھوٹے سکے کی کیا ضرورت ہے، میں کیا کروں گا، میں نے کپڑے تجھے جب اچھی حالت میں دیے ہیں تو مجھے معاوضہ بھی اچھی حالت میں ملنا چاہیے۔ تو وہ کچھ بحث مباحثہ ہوا، بالآخر بات ختم ہو گئی۔ یہ بات استاد تک پہنچی۔ جب استاد سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یہ کئی سالوں سے مجھے کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے اور میں قبول کر لیتا ہوں۔ پوچھا کیوں قبول کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر یہ میں قبول نہیں کروں گا تو کسی اور کو دے دے گا، میں صرف اس بات کی وجہ سے قبول کرتا رہا کہ کسی اور مسلمان کو دھوکہ نہ دے، کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، تو میں اس لیے قبول کرتا رہا۔ ہم ساری زندگی یہی تبصرہ کرتے رہتے ہیں جب بھی ٹول پلازہ کراس کرتے ہیں کہ یار ان کو جب بھی ہم 100 کا نوٹ دیتے ہیں نا جی، پیسے ہمیں 2 نمبر درمیان میں کوئی پھٹا، کوئی کٹا ہوا، کوئی اس طرح ہر بار ہمیں یہی دیتے ہیں۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، جب بھی ٹول پلازے سے گزرنا ہے تو دیکھنا ہے جو نوٹ ذرا خراب ہے وہ جاتے جاتے گاڑی میں ان کو تھما کے چلے جانا ہے۔ تو ہم بھی تو بگاڑ والا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ جو ٹول پلازے پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس پھٹے پرانے ٹوٹے پوٹے نوٹ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ یا آپ نے دیے ہیں یا میں نے دیے ہیں، وہ گھر سے تو نہیں لے کے آئے، یا وہ اس طرح کا سسٹم تو نہیں کرتے کہ وہ دکانوں سے پھٹے پرانے کپڑے لیتے ہیں، کپڑے کہا کہ یہ نوٹ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو نہیں وہ ہم ہی دیتے ہیں۔ کوئی ہمارا ہی مسلمان بھائی ہوتا ہے جو پھٹے پرانے نوٹ ان کو دے کے جاتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ جرات کر لے کہ نہیں یار کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، میں نہیں کروں گا، اب مجھے پتہ ہے یہ نوٹ پھٹا ہوا ہے، یہ پرانا ہے، یہ نہیں چلنا، یہ ضائع ہو گیا، میں کیوں کسی کو دینے کی کوشش کروں؟ تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول سے کر دیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت حکایت نقل فرمائی، وہ ایک عرصہ نقصان سہتے رہے، کیوں کہ یار یہ دھوکہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، فراڈ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، چلو مجھے قبول ہے، میرا نظام ٹھیک چل رہا ہے،
مجھے اللہ نیکی دے گا، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اس بندے نے مشقت تو اٹھائی، ایک عرصہ جعلی نوٹ وہ لیتا رہا، کھوٹا سکہ لیتا رہا، مشقت اٹھائی، لیکن مشقت کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ممبروں پہ بیٹھے اور دین کی کتابوں میں دنیا گزر گئی، زمانہ بیت گیا، اس بندے کا ذکر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک ذکر موجود رہتا ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کی زبانوں پر وہ باتیں رہتی ہیں جو اچھا کام کر لے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہے صحیح مسلمانی۔ میں کیسا مسلمان بنوں، مجھے کیسا مسلمان ہونا چاہیے، یہی ہم گفتگو آج سن رہے ہیں۔ گفتگو سننے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کوئی اتر جائے، ہمارے پلے کوئی چیز پڑ جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اچھا ہمارا ایک برتاؤ پڑتا ہے، ایک تو یہ ٹول پلازے کے والے سے بات کر دی، اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دکانداری ہے یا اور بھی جتنے معاملات ہیں، وہ اسی کے اندر آپ شامل کر لیں۔ ظاہر ہے اگر آپ دکاندار کو جعلی نوٹ دو گے، پھٹا پرانا دو گے، تو دکاندار بھی تو ہمیں دے گا، اور اس کو کون، دکاندار کو کون دے آتا ہے؟ آپ اور میں ہی دے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر ساری چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب دوسرا ہمارا واسطہ جو پڑتا ہے والدین ہیں، اکثر جن سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک کامل مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے ساتھ اور بالخصوص والدین کے ساتھ جو زندگی ہے، ستانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تنگ کرنا، ستانا ماں باپ کو نہ، اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور اچھے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ساری زندگی ہر کام کرتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھے، کیا میرا باپ تنگ تو نہیں آئے گا، اس کا دل تو نہیں دکھے گا، اس کو پریشانی تو نہیں لاحق ہوگی، ماں بے چین تو نہیں ہو جائے گی، میرے کام کی وجہ سے دکھی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک ساتھ سماعت فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجمع الزوائد میں ہے، فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ماں باپ کو دکھی کرنے والا، پہلی بات جو فرمائی، ماں باپ کو دکھی کرنے والا۔ اس سے ہمیں سمجھ کے آئی کہ ہمیشہ ماں باپ کو سکھی رکھنا ہے، اولاد سے فائدہ ہی پہنچے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بھی اس کا سابقہ، واسطہ، تعلق، لین دین، اونچ نیچ، نرمی ہو، سختی ہو، شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، وہ جوان ہو، یہ بچہ ہو، یا وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ جوان ہو جائے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ستانا نہیں، تنگ کوئی نہیں کرنی۔ یہ دیکھنا ہے کہ یار وہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میرے جملے کی وجہ سے، میری بات کی وجہ سے کہیں وہ دکھی نہ ہو جائے۔ اچھا دوسرا، ایک مسلمان کا جو سابقہ پڑتا ہے اپنی پوری زندگی میں بڑے بھائی کے ساتھ، تو جو بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی، اس کے ساتھ بھی بڑے شکوے ہوتے ہیں، مجھے حق پورا نہیں دیا، اپنی شادی تو ابا جی نے اس کے ہاتھوں سے کی اور بڑی شاندار کی، جب میری باری آئی تو کچھ نہیں کیا، فلاں فلاں کام کر لیے، تو ہمارے لیے بس یہ سادہ سا سسٹم ہی تھا۔ بڑے شکوے ہوتے ہیں نا بھائیوں کو بھائیوں سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے جیسے والدہ کا حق باپ پر ہے، اس کو باپ کے اکول قرار دے دیا، باپ کی مثل قرار دے دیا، فرمایا اس کو باپ جانو۔ اور بڑے بھائی کو بھی یہ کہہ دیا کہ جس طرح باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے، باپ بھی اگر کمی بیشی کرے تو قیامت کے دن باپ بھی مجرم ہوگا، تو باپ بھائی کو بھی بتا دیا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، اور چھوٹوں کو بھی سمجھا دیا کہ بڑے کا احترام کرنا ہے وہ باپ کی جگہ پہ۔ تو ایک مسلمان کا اپنی زندگی میں سابقہ باپ کے ساتھ بھی پڑتا ہے اور بھائیوں کے ساتھ بھی پڑتا ہے۔ اگر وہ بڑا ہے تو چھوٹوں کا خیال رکھے، اگر وہ چھوٹے ہیں تو بڑے کے ادب کا خیال رکھیں۔ اچھا، انسان اپنی زندگی میں کبھی باپ بنتا ہے، ایک مسلمان باپ بن جاتا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے اور اس کے لیے 4 کلو غلہ صدقہ کرنے سے افضل ہے، ایک ادب سکھائے، تو ایک مسلمان اور اچھے شہری کو اسلام کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کو جب اس کا نکاح ہو جائے تو کامل مومن اور اچھا مسلمان کیسے بنے گا؟ اپنی اولاد کو ادب سکھاتا رہے، آداب سکھاتا رہے، طریقہ کار سکھاتا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں ادب صرف یہی ہے کہ وڈیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ نرمی سے، نا، روٹی کھانے کا بہترین طریقہ وہ بھی آداب کے اندر آتا ہے۔ پیشاب کیسے کرنا ہے والدین سکھا دیں، یہ بھی ادب کے اندر ہی آتا ہے۔ جاتے ہوئے لائٹ جلا دینی ہے اور باہر نکلتے ہی لائٹ بند کر دینی ہے، یہ ادب ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے لائٹ آن کر کے گئے، جب واپس آئے تو لائٹ پھر بند کر دی، یہ بھی ادب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بڑے آ جائیں تو خاموشی سے بیٹھیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ادب ہے۔ ہر چیز کو طریقے سلیقے سے کرنا ادب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 کلو غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے افضل ہے، ایک ادب اپنی اولاد کو سکھایا جائے، کوئی گوانڈیاں نے پتراں نو نہیں۔ وہ دے اندر بھی ساڈی فائدہ نا، نہیں ساڈا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ساڈا پتر چنگا ہو جائے، ساڈا پتر ٹھیک ہو جائے تو فائدہ کنوں؟ سانوں ہی۔ لیکن اللہ کے محبوب اس کے عوض بھی کہہ رہے ہیں کہ تجھے ثواب ملتا رہے گا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں تربیت کروں گا تو کیا ملے گا۔ فرمایا نہ، تیرا اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ اچھا، ادب کی بات کی ہے، یعنی ہم اس کو دنیاوی نقطہ نظر سے لے لیں، بے شک دینی نقطہ نظر سے نہ بھی لیں، دنیاوی نقطہ نظر سے لیں تو پھر بھی اس کے اوپر ثواب ہے۔ اور اگر کسی بندے نے ڈائریکٹ بیان ہی اپنی اولاد کو دین سکھایا، پھر کتنا ثواب ہوگا، پھر اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو ایک اچھا مسلمان کیسا ہے؟ اگر وہ باپ ہے اور اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، اس کو آداب سکھائے گا، طریقے سلیقے سکھائے گا۔ پھر رشتہ داروں سے ایک مسلمان کا سابقہ واسطہ تعلق پڑتا رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ کیا کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو، اور میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، دنیا بھر کی سب سے زیادہ پسندیدہ یہی چیزیں ہیں جو بھی بیان ہونے والی ہیں، ان سے بڑی پسند کی چیزیں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس کو یہ پسند ہو اس کی عمر لمبی ہو جائے، رزق اس کا بڑھ جائے، بری موت سے بچ جائے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ ہم اپنی عمر بچانے کے لیے، لمبی کرنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ صحت کے لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری عمر لمبی ہو، اگر تو چاہتا ہے تجھے بری موت نہ آئے، اگر تو چاہتا ہے تیرا رزق کھلا ہو جائے، تو اللہ سے ڈر، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، تو اللہ پاک بری موت سے بچا لے گا، لمبی عمر بھی اللہ دے دے گا، رزق بھی اللہ زیادہ دے دے گا۔ اور بخاری شریف میں ارشاد فرمایا ایک مسلمان کو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ سرکار نے بخاری شریف میں حکم فرمایا جو رشتے کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتے کاٹتا ہے، برادری نہیں میں بھرا نال ساری زندگی نہیں بولنا، بھرا تو دور کی گل ہے، ہوں تو ماں پیو نال لوکاں لڑنا شروع کر دیتا، نہیں میں ساری زندگی ابے دے نہیں جڑا میں گھر جانا۔ پھر عجیب صورتحال ہے باپ کی بھی، باپ کہتا نہ او میرے پتر نو میرا منہ نہ ویکھن دیو، نہ او میرا منہ نہ ویکھے، مرن تو بعد میرا جنازہ بھی نہ پڑھن دیو، تو یہ سارے معاملے خراب ہوئے ہیں۔ باپ اپنی حق تلفی کر رہا ہے، اولاد اپنے حقوق کی غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہی۔ اور اسلام کے اندر رشتہ کاٹنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے رشتہ داری۔ اور ہم سمجھتے ہیں نہ وہ باہر نہیں جی اسی تو شادی ہو بڑا مجھ کرانی ہے، رشتہ داری بلا وجہ کاٹنا، اور ہمیں اس کے اندر پتہ نہیں وہ کون سی اچھی چیز ملتی ہے۔ تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں
ان سے تعلق نبھانا یہ ایک کامل مسلمان کا حق بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور اس کی ایک بہترین زندگی کا حصہ بھی ہے۔ ناراض رشتہ داروں سے صلح کر لی جائے اور جو راضی ہیں ان کو راضی رکھا جائے۔ اچھا، مسلمان کا اپنی زندگی میں یتیم لوگوں کے ساتھ بھی سابقہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ یتیم چاہے مسلمان ہو رشتہ دار، چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو، یتیم لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث پاک، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ 2 انگلیاں ملا کے فرمائے، میں اور وہ یتیم کے ساتھ۔ جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سر پر بال تھوڑے ہوتے ہیں، سر پر بال تھوڑے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دوست سے ملنا ہوا تو اس نے وہ بالوں کی سرجری کروائی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی بندے کے سر پر گنج ہو تو وہ بال سرجری کروا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے ذاتی بال ہوں، بشرطے کہ اس کے، آپ کہیں گے بال اس کے سر پر ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر وہ یہاں سے وہ ٹانگوں کے بال بھی چل جاتے ہیں اور وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ کوئی خرید و فروخت کر کے یا کسی اور کے بال وہ نہیں لگوا سکتا۔ سر کی سرجری کروانی ہے، گنج ہے اگر، لیکن وہ گنج کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ چھپایا گیا۔ تو اس نے بڑی تعداد بتائی، سر کے تھوڑے سے حصے کے اوپر بال لگے ہوئے تھے۔ اصل جو بات آپ کو بتانی، تو میں نے پوچھا کتنی تعداد میں بال لگے؟ اس نے بڑی تعداد بتائی، کنفرم تو نہیں میرے ذہن میں، کوئی ہزاروں کی تعداد اس نے بتا دی۔ تو میں نے کہا یہ سر کا یہ صرف حصہ تیرا نظر آ رہا ہے، باقی تو سارا گنج ہے، صرف یہاں پہ تو نے اتنے بال لگ گئے یہاں پہ؟ اس نے کہا ہاں اتنے بال لگ گئے۔ یعنی ہمیں یہ بال تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ بڑی تعداد میں ہے، سر کے اوپر جو بال ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ تو تقریباً کئی ہزاروں کی تعداد میں، اور اگر لاکھ یا لاکھ کے قریب کہہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بے جا نہیں ہوگا۔ تو صرف خالی ہاتھ پھیرا بس، بلے بلے کوئی لاکھ کے قریب بندہ نیکیاں لے گیا۔ جس کے خالی، اچھا سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں پھیرا جاتا ہے؟ پیار ہے، صرف اس بندے کے ساتھ پیار کیا۔ وہ بچہ جس کا بالغ ہونے سے پہلے باپ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ نے تھوڑا سا پیار کا مظاہرہ کیا۔ سر پہ ہاتھ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں۔ تو صرف لاڈ کیا، پیار کیا، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا تو لاکھوں نیکیاں آپ کو مل گئیں، اور آگے تو کمال ہی کر دیا۔ فرمایا اگر اس کے اوپر احسان کر دیا نا، کوئی نیکی کر دی، اس کی کوئی مشکل حل کر دی، تو فرمایا اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوں میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا جنت میں۔ ہم پہلے نمبر پہ یہ دیکھتے ہیں نا فلان جگہ تے رشتہ نہیں کرنا، کیوں؟ ابا سر تے نہیں جہیز کرا پوڑا لبنا ہے نا، اتنے نہیں کرنا رشتہ۔ ہر چیز ٹھیک ہے، کڑی بھی ٹھیک ہے، اپنے پڑھی لکھی ہے، سارے گلاں ٹھیک، ایک کام نہیں ہے کہ ابا سر تے نہیں ہے، ابا سر تے بس سانوں جہیز نہیں ملنا، اتنے نہیں نکاح کرنا۔ یہ ایک مفہومی طور پہ ان کو یتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو شرعی طور پہ یتیم ہے، جب بالغ بچہ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، وہ یتیم نہیں رہتے۔ یتیم کب تک ہے؟ جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے طبیب تھے سرکار، ہر لحاظ سے طبیب تھے۔ اصل ہم نے نا صرف آج جسم کی بیماریوں کا علاج کروانا شروع کیا ہے، روح کی بیماری کا علاج کوئی نہیں کرواتے، حالانکہ وہ زیادہ ضروری تھا، وہ زیادہ ضروری تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی تو لوگ تھے۔ ایک بندہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دل ہر وقت سخت رہندا ہے، دل چ نرمی نہیں ہے، غصہ نفرت اے یا رسول اللہ رہندی۔
علاج کروانے. یہ اس طرح یہ بیماری ہے باقاعدہ. دل کا سخت ہونا یہ بیماری ہے. صوفیان نے باقاعدہ اس کو امراض قلب کے اندر لکھا ہے. یہ بیماری ہے اور اس کے علاج کی طرف ہم کبھی غور کوئی نہیں کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سرکار نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, یہ بیماری تیری دور ہو جائے گی, تیرا دل نرم ہو جائے گا, نیکیوں میں لگ جائے گا, احساس پیدا ہوگا, ایک دوسرے کی فکر پیدا ہوگی, تکبر تیرا ختم ہوتا جائے گا, بات بار پہ غصہ آنا, یہ معاملے یہ ختم ہو جائیں گے, اللہ سے دل تیرا اور زیادہ لگے گا. فرمایا یہ کیا, میں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ماڑے بندے کو کھانا کھلا دیا کرو. ہمیں اگر یہ ضرورت پڑ جائے نا جی, کو قاری صاحب ایسے مسجد کے اندر ہی رکھ لیے کہ جن کی رہائش نہیں ہے, تو وہ سارے علاقے کو وقت پڑ جاتا ہے, روٹی کنے دینی, وہ کھانا کس نے کھلانا ہے. حالانکہ یہ چیز ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے اور بڑی بندگی ہے. بیوی کے ساتھ انسان کا, ایک مسلمان کا جو ہے وہ سابقہ رہتا ہے نکاح ہونے کے بعد, اس کے ساتھ کیسے رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو. اگر اس کو سیدھے کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے, اور اس کا توڑنا طلاق ہے. سرکار فرما رہے ہیں نرمی سے فائدہ لیتے رہو, کام چلتا رہے گا. اگر آپ کہو نا 100% سیدھی ہو جائے, اچھا ہم خود بھی تو 100% کوئی نہیں نا سیدھے. ہم کہتے ہیں کہ گھر والی بالکل اللہ کی ولیہ ہو, ہم بے شک وقت کے فرعون بھی بنے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, چلے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا وہ اللہ کی ولیہ ہو, تو ہمیں بھی بابا فرید بننا پڑے گا. تو پھر ہم اگر ہم یہ اس نگاہ میں دیکھیں کہ وہ رابعہ بصریہ ہو, تو ہمیں بھی پھر عبد القادر جیلانی بننا پڑے گا, پھر وہ رابعہ بصریہ بنیں گی. ہم ان کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں کوئی نہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچ نیچ ہوتی جیسی ہے. تم یہ آپ کہو نا کہ وہ 100% ٹیڑھی سیدھی ہو جائے, ایسے نہیں ہونا. کچھ کمی, کچھ خرابی وہ رہنی ہے, اس خرابی کے باوجود اس کو قبول کرتے رہو. اور اگر تم 100% اس کو سیدھا کرنا چاہو گے نا, طلاق دے بیٹھو گے, گارو جاڑ لو گے, بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا لو گے. اور پھر فرمایا, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی, ترمذی شریف میں فرمایا کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی بندہ شامل ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو. اپنی بیوی کے ساتھ نرم طبیعت ہو. تو گھر والی کے ساتھ بندے کو بڑے صحیح طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے, اسلامی نقطہ نظر کے مطابق رہنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے اندر وہ غیر شرعی معاملات ہوتے رہیں اور آپ کہیں نہیں میں نے نرمی کے ساتھ رہنا ہے, یہ نرمی نہیں ہے. امیر اہل سنت نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا, لمبا واقعہ میں خلاصہ سنا دیتا ہوں. نمک زیادہ ہو گیا, بڑا غصہ چڑھا, بڑا غصہ, اور وہ مارنے لگا, تشدد کرنے لگا, برتن پھینکنے لگا. تو بس دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج جس طرح مجھے اپنی بیوی کے اوپر اختیارات ہیں تو مجھ پر میرے اللہ کو زیادہ اختیارات ہیں. تو اگر میں اس کو معاف کر دوں طاقت ہونے کے باوجود اور مار سکنے کے باوجود, اس کو معاف کر دوں تو ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, فرمایا سنا, انہوں نے کہا اللہ اس سے نیکی دی وجہ تو بخش دیتا ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں آپ ایک بار بیوی کو معاف کر دیں اور پھر ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور کہیں نہیں وہ شاہ صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا تھا اب میں نے ایک بار معاف کر دی. نہیں, یہ واقعات ہوتے ہیں انسان کو صرف اور صرف ایک نمائندگی کی طرف لے کے جانے کے لیے. ساری زندگی اس کے اوپر تقیہ نہیں ہو سکتا اور باقی بندہ گناہ کرتا رہے اور ادھر کہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. شوہر کے حقوق بھی بڑے ہیں,
لیکن وہ بیویوں کو سنانے والے ہیں تو وہ میں درمیان میں سے نہیں بیان کرتا۔ چلو ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دیتا ہوں، اس نیت سے آپ نے سن لیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو سنانے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سنانے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا خواتین سے، بخاری شریف کے حدیث پاک، فرمایا صدقہ بہت زیادہ کیا کرو، بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے تمہاری اکثریت دوزخ کے اندر ہے۔ یہ کن کو کہا؟ صحابیہ عورتوں کو، کافراں دیاں نہیں، سکھاں دیاں، عیسائیاں دیاں نہیں، مسلماناں دیاں عورتوں۔ فرمایا بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات کرو گی تو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وجہ پوچھی، فرمایا تم اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والی ہو، اس وجہ سے دوزخ میں ڈالی جاؤ گی۔ اچھا یہاں عذر یہ نہیں پیش کیا، بے نمازی یہ نہیں بیان کیا، زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں گی، حج نہیں کرتی ہوں گی فلاں، فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے اکثریت تمہاری تعداد دوزخ کے اندر ہوگی۔ اب دیکھیں نا، شوہر کو تو چاہیے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہے۔ اللہ نے جس کو اتنا اعزاز دیا ہے، جس کی نافرمانی کی وجہ سے خاتون کو دوزخ میں ڈال دیا، بندے کا کتنا دبدبہ ہے اسلام کے اندر، رعب کتنا ہے، کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، ادھی نافرمانی دی وجہ دوزخ جاری۔ بندے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی، مسلمان کو۔ تو فرمایا صدقہ کیا کرو۔ معلوم ہوا، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ خواتین کو دینی چاہیے کہ صدقہ خیرات کرتی رہو، صدقہ خیرات کے لیے جہاں ہم دیتے ہیں نا جی وہ دیگر فیشنوں کے لیے، تو صدقہ خیرات، بلکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، صدقہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، صدقہ خیرات گھر کے افراد کے ہاتھوں کے ذریعوں سے کرایا کرو، جتنے ہاتھوں سے گزر کے جائے گا ساروں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ خیرات نکالنی ہے، ویسے ان کا ذہن بھی بنے گا اس طرح، اے 50,000 میں دینا ہے، اے میں 10,000 دینا ہے، میں 100 روپیہ دینا ہے، اچھا اے میرا 100 روپیہ دے دی، چلو جتنے ہاتھوں سے گزرتا جائے گا اس کو بھی ترغیب پیدا ہو صدقہ خیرات کرنے کی۔ انسان کا، ایک مسلمان کا اپنی زندگی میں پڑوسیوں کے ساتھ سابقہ واسطہ تعلق رہتا ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے ہوئے سنو تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ سورہ ستہ کی حدیث ہے۔ یعنی پڑوسی کو بندے کے ایمان کا نمائندہ مقرر کر دیا کہ جو پڑوسی نے گواہی دے دی وہی ہے، جو ہمسائے نے گواہی دے دی، پڑوسی نے جو تمہارے سلسلے میں کمنٹ دے دیے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہی کمنٹ ہے، جو تمہارے بارے میں آرگومنٹ تمہارے ہمسائے نے، گوانڈی نے، پڑوسی نے، ہمسائے نے کر دیے، فرمایا حقیقت بھی وہی ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگنے لگا کہ جیسے وراثت کا حقدار بنا دیا ان کو۔ وراثت کا حقدار دور کا رشتہ دار نہیں ہوتا، قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اولاد ہو نا جی تو بھائی وراثت میں حقدار کوئی نہیں ہے، حالانکہ بھائی کتنا قربی رشتہ ہے، لیکن جب اولاد موجود ہے تو بھائی وراثت کا حقدار کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے اللہ کے محبوب نے ہمساؤں کے حقوق بیان کیے، ہمیں یہ لگنے لگا کہ وراثت کے اندر بھی ان کو حق دینا پڑے گا، ہم جن کو سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ اور سب سے زیادہ کھاڑ پاڑ ہمساؤں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، باقی ساروں کے ساتھ بندہ ٹھیک ہے پورے گاؤں میں، نہیں بنتی تو ہمساؤں کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ کہیں گے جی انہوں نے بھی نہیں بننی ساڈے نال، ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے نا جی، ہم ان کے لیے مثال تو بنے، ان کی نہیں بنتی تو نہ بنے، جنت کے حقدار تو ہم ہیں، سنتوں پر اور اللہ کے محبوب کے طریقے پہ تو چلنے والے ہم ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، ایک مسلمان کے پاس کبھی کوئی چیز بچ جاتی ہے کیا کرے؟ کبھی روٹی بچ گئی، کبھی سالن بچ گیا، کبھی جوتے بچ گئے، کبھی کپڑے بچ گئے، کہ بچی چیزیں چھوٹی موٹی عام کی چیزیں انسان کی ضرورت سے بچ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ارشاد فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ بے سواری والے کو عطا کر دے،
اور جس کے پاس بچی ہوئی خوراک ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کے بارے میں سرکار کہنے لگے وہ چیزیں دیتے رہو۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مال کی مختلف اقسام کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ بچی ہوئی چیز میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لینے کا حق ہی نہیں ہے، وہ دوسرے مسلمان کو دے دینی چاہیے۔ ہم کہتے نا سالن کار پیا پیا خراب ہو جائے دینا نہیں کسی نے، نا فروٹ خراب ہو جائے کسی نے نہیں دینا، ہماری چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جائیں کسی کو دینی نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہوں گی وہ دے دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس سلسلے میں بھی تعلیم دی، انسان بعض اوقات کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں دوسرے مسلمان بھی ہیں تو جگہ ایک دوسرے کی گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک سنے سمجھ آ جائے گی، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن معاذ کہتے ہیں میرے والد گرامی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تو لوگوں نے منزلیں تنگ کر لیں، جہاد میں گئے تو گھوڑا یہاں پہ رکھ دیا، سامان ادھر رکھ دیا، سامان ادھر رکھ دیا، وہ زیادہ جگہ گھیر لی۔ ہم بھی عام طور پہ کہیں سفر پہ جائیں تو دل ہوتا نہیں یار ساری جگہ میں ہی مال لواں، وہ جگہ زیادہ گھیر لی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور یہ اعلان کیا بے شک جو منزلیں تنگ کریں یا راستے روکیں اس کا جہاد کرنے کے باوجود بھی جہاد نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے خالی حالانکہ انہوں نے کھلی فضا ہے، کھلی جگہ، کھلا میدان ہے، اپنے اپنے خامے لا لو جتنے لانے جے، فرمایا نا جتنی جگہ اتنی لو، کیا ضرورت ہے باقیوں کے لیے تنگی کرنے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں نا بس میں کلا پکھے دے تھلے کھلو کے نماز پڑھا، باقی سارے بشک جتھے دل رہو۔ تو ہر کسی کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اس موضوع پہ سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ لوگ پہلے بیٹھے ہیں، تب اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اوپر سے کوئی بندہ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اوپر سے ایک بندہ آیا، سرکار اپنی جگہ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے، حالانکہ جگہ سائڈ پہ موجود تھی، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جگہ موجود تھی پھر بھی آئے آپ سائڈ پہ ہو گئے؟ فرمایا آنے والے کا حق یہ ہے، آنے والے کی عزت اس کے اندر ہے کہ آپ اس کے لیے احتراماً جگہ میں سرک جائیں، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، وہ اپنی عزت بھی محسوس کرے گا اور جگہ بھی اس کو مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ایسی اور چوڑے ہو کے بہنے، نہیں میں نہیں بیٹھ دینا کسی نے، میں ملی جگہ۔ تو بعض جگہ پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز پڑھنے والے پرانے نماز اپنا صافہ رکھ کے ٹر جاتے ہیں، میری جگہ تھے کوئی اور نماز نہ پڑھے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔